بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی. شاہد خان عباسی 27 دسمبر 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے. لارنس کالج مری میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. چیئرمین PIA، وفاقی وزیر برائے کامرس اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم رہ چکے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم بنے. 2018 کا الیکشن ہار گئے. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں. اب وہ کنوینر ہیں عوام پاکستان کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، 1988 کے انتخابات کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وعدے کے باوجود آپ بے نظیر کو ووٹ نہیں دے سکے؟ نہیں، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. میں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ میں پارٹی جوائن نہیں کروں گا، لیکن میں ووٹ IGI کے ساتھ دوں گا. پھر میں بے نظیر صاحبہ کو ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اس وقت 109 ووٹ چاہیے ہوتے تھے، 2017 کل سیٹیں تھیں، 109 پہ پرائم منسٹر بنتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. آپ نے سیٹیں زیادہ حاصل کی ہیں، تو اگر آپ نے 108 آپ کے ووٹ ہوئے تو 109 میں ڈال دوں گا، لیکن 109 ہوئے تو پھر میں خلاف ووٹ دوں گا. تو میں نے یہی کیا. اور اگر 109 ہوتے تو آپ پھر بے نظیر کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ نہیں، صرف ووٹ کی حد تک. 108 اگر ہوتے، 109 ووٹ چاہیے ہوتا بننے کے لیے تو میں ووٹ ڈال دیتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ووٹ کی حد تک پھر ووٹ ڈال دیتے ہو. پھر بھی بے نظیر کے ساتھ میں آزاد منتخب ہوا تھا. کہ آپ آزاد منتخب ہوئے تھے. اب پارلیمنٹ میں آپ نے رہنا ہے، پارلیمنٹ کی ایک مدت ہے. آپ بے نظیر سے متاثر ہیں، ان کی سیاست سے متاثر ہیں، ان کے سوچ سے متاثر ہیں. اسی بنا پر تو آپ نے فیصلہ کیا. میں ان باتوں سے متاثر نہیں تھا، میں جمہوریت سے متاثر تھا. ان کی جمہوریت جس کی سیٹیں زیادہ ہوں اس کو بننا چاہیے. پھر عدم اعتماد ہوا. اس میں میں بڑا ینگسٹ MNA تھا میرا اس وقت. میں نے بہرحال وہاں اپنا رول ادا کیا. کیا رول تھا؟ رول یہ تھا کہ مری میں تھے سارے، تو میں مری سے MNA تھا، تو میں ان کا ایک قسم کا وہاں پہ میزبان تھا. تو وہ ساری اونچ نیچ میں نے دیکھی ہے اس عدم اعتماد میں. اونچ نیچ کو کیوں نہیں شیئر کرنا چاہتے آپ عوام کے ساتھ؟ نہیں، میں شیئر دیکھیں، کچھ باتیں شیئر کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چلے جو کرنے والی ہیں وہ کر لیں. کرنے والی یہ تھی کہ اکثریت ہمارے پاس تھی جب ہم نے شروع کیا، لیکن وہ اکثریت آہستہ آہستہ ایروڈ کر گئی. کون لے گیا؟ وہ یہ کون لے گیا مشکل بات ہے، لیکن جب 3 افراد گئے. کون؟ ایک غلام اپنے مانیکا صاحب تھے، غلام محمد مانیکا صاحب. ان کے ساتھ رئیس شبیر صاحب تھے میرا خیال ہے، اور احمد عالم انور صاحب. جب یہ 3 گئے تو اکثریت ختم ہو گئی. اور پھر جو سندھ سے حضرات آئے تھے وہ بھی اکثریت چلی گئی. بلکہ وہاں پہ ایک بڑا تاریخی بات ہے کہ 8 لوگ تھے جو سندھ سے آئے تھے. تو اس میں ایک رانا چندر سنگھ صاحب تھے. تو 7 چلے گئے، رانا صاحب رہ گئے. تو رانا صاحب نے، ہم ہر روز شام کو ایک کھانا ہوتا تھا، وہاں محفل ہوتی تھی، لوگ تقریریں کرتے تھے. تو رانا صاحب نے تقریر کی کہ جب ہم 8 لوگ آئے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ حلف لیں. تو 7 افراد نے قرآن شریف پہ حلف لیا. تو مجھے کہا گیا، تو میں نے کہا جی میری زبان ہی کافی ہے. انہوں نے کہا میں راجپوت ہوں تو میری زبان ہی کافی ہے. کیونکہ تاریخی آپ کو یاد ہوگا کہ جو اکبر بادشاہ تھا ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا. جب ہمایوں بادشاہ کا قافلہ وہ بھاگ رہے تھے واپس ایران کی طرف، تو اس کے بعد بڑی ان کو شیر شاہ سوری نے کافی تباہ کر دیا تھا، حملہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میری زبان کافی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میں موجود ہوں، وہ 7 نہیں ہے. 7 وہ گئے اور 3 پنجاب والے گئے. جی، کچھ اور لوگ بھی چلے گئے تھے. پھر کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے خود ہی بھیج دیا. آپ نے خود ہی بھیج دیا؟ کیونکہ اکثریت نہیں رہی تھی. ہم نے کہا کیوں ایکسپوز کریں. تو آپ کے پاس پھر لوگ کم ہو گئے. اور جی پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ
وہ بے شک چلے جائیں تاکہ ایکسپوز نہ ہوں. تو اس میں فضل اللہ والا صاحب تھے جو بائی الیکشن میں منتخب ہوئے تھے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد. وہ پوری زندگی تقریباً امریکہ میں رہے تھے اور ڈاکٹری پڑھ رہے تھے. تو وہ کھوسا صاحب کی وجہ سے، شکار کھوسا صاحب کی وجہ سے وہ آئے تھے ہمارے ساتھ. تو ہم نے میاں صاحب بھی تھے، میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہو سکا تو آپ واپس چلے جائیں تاکہ آپ کی سیاست جو ہے چلتی رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اب ایک دفعہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. بڑے اصول والے آدمی تھے، بڑے جوان آدمی تھے، میرا مجھ سے بھی عمر میں کم تھے. تو انہوں نے کہا میں اب نہیں جاؤں گا. وہ نہیں گئے اور بے نظیر پرائم منسٹر بن گئے. بے نظیر پرائم منسٹر رہیں. عدم اعتماد کا ووٹ تھا. کوشش کی نا آپ نے نکالنے جی کی. کوشش کی پوری کوشش. اور وہاں پہ جب اسمبلی میں ووٹ ہوا، یعنی بے نظیر کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا جس کے میزبان آپ تھے، مری میں آپ لوگوں کو مری میں میزبان تھا، مری میں آپ ان کو کھانے کھلا رہے تھے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بے نظیر کے خلاف کامیاب نہیں ہوا. اور اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی، بڑی شارٹ اور بڑی خوبصورت. وہ کھڑے ہوئے اور انگریزی میں انہوں نے کہا کہ آئی بو مائی ہیڈ بیفور دا ول آف دا پیپل آف پاکستان. یہ سیاست ہے. سیاست ساری یہ بات ہے کہ جو عوام نے فیصلہ کر دیا، ہم نے کوشش کی، نہیں عدم اعتماد ہوا، میں سر خم کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی، ہی واز اے ونڈرفل مین. جی، ہی واز اے ویری ویری گڈ پرسن. وہ فیوڈل بھی تھے لیکن ڈیموکریٹ ایٹ ہارٹ. وہ ڈیموکریٹ یس، یہ بات میں کہنے لگا تھا آپ نے. اب 1996 میں آپ کے علم میں تھا کہ اگر پی آئی اے کی نجکاری نہ کی گئی تو یہ پاکستان کے عوام کے سرمایہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا، رائٹ؟ آپ میں اتنی اخلاقی جرات کیوں نہیں ہوئی کہ یہ بات آپ اپنے لیڈر نواز شریف کو سمجھاتے اور کابینہ کے سامنے یہ معاملہ زیر بحث لے کے آتے؟ یہ میں جب پی آئی اے گیا تو میں 2.5 سال پی آئی کا چیئرمین. پی آئی کا چیئرمین ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ پی آئی بالکل چلتا نہیں ہے تو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی بن گیا. میں تھا. تو ہم نے اس پہ کافی کام کیا، کافی حالات کی بہتری بھی ہوئی. ہم نے اس پورے عرصے میں 2.5 سال میں ایک پیسہ حکومت پاکستان سے نہیں لیا. نہ ہی میں کسی کابینہ کی میٹنگ میں گیا، نہ میں سینٹ میں گیا، نہ میں قومی اسمبلی میں گیا. مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے تھا. پی آئی خود ہم پیسے اگر کما نہیں رہے تھے تو نقصان بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن میں نے ایک فیوچر کی رپورٹ بنائی، ایک آپریٹنگ پلان بنایا، اور اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر پی اے کی نجکاری نہ کی گئی تو یہ ادارہ خسارے میں چلا جائے گا. اور یہ رپورٹ میں ایڈوائزر آن ایویشن بھی تھا، تو میں نے کابینہ کو یہ دے بھی دی کہ بھئی یہ ہے، تو آپ جب بھی نجکاری کا فیصلہ کریں. پھر حکومت ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد نجکاری کے فیصلے کے خلاف کیوں تھے؟ نہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی بھی نہیں تھا. یہ اس وقت اس پہ نہیں تھا. اس وقت اصل میں پاکستان میں ایک تو ہم نے اٹامک ایکسپلوژنس کیے تھے تو اس وقت بہت حالات خراب تھے. پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا، مزید حالات خراب ہو گئے. تو اس وقت یہ چیز پی آئی اے کو بچانا زیادہ ضروری تھا. نہیں، پی آئی اے کو بچانا، دیکھیں بچانے کی بات نہیں ہے. پی آئی اے اس وقت چل رہا تھا. یہ فیوچر کی پلاننگ رکھی تھی کہ اگر آپ اس کی نجکاری ایک دن میں نہیں ہوتی نا. دیکھیں آپ خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی کام کرتے رہے. آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی کہ پی آئی اے نہیں چل پائے گی، یہ خسارہ ہے. ہوگا اگر آپ اس کے ایسے ہی چلاتے رہے تو خسارہ ہوگا. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ میں نے رپورٹ اس وقت پی آئی اے منسٹر آف ڈیفینس کے پاس ہوتی تھی، تو میں نے رپورٹ سیکرٹری صاحب کو دے دی تھی کہ کابینہ کو بھیج دیں، وہ اس کو دیکھ لیں. تو کابینہ نے کبھی نہیں، انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. اس کے بعد بھی حکومتیں آئیں. مشرف صاحب کی حکومت آئی، پھر بے نظیر اپنا زرداری صاحب کی حکومت آئی، پھر میاں صاحب کی حکومت آئی. تو میاں صاحب کی جب حکومت آئی، ہر پرائم منسٹر کو پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارے وزرائے کرام جو اپنے، آپ بھی ان وزیر اعظم میں شامل تھے؟ نہیں، میں ان میں نہیں تھا. میں بتاتا ہوں. تو میاں صاحب جب ٹیک اوور کیا انہوں نے 2013 میں ایز پی ایم، تو اس دن مجھے انہوں نے کسی اور سلسلے میں بلایا ہوا تھا. تو پہلی میٹنگ ہی پی آئی اے پہ انہوں نے رکھی. تو میں جانے لگا. انہوں نے کہا نہیں آپ بھی آ جائیں کیونکہ آپ ایویشن کو جانتے ہیں تو آپ ذرا مشورہ دے دیں ہمیں.
پہلی میٹنگ ایز پی ایم ان کی پی آئی اے پہ تھی. تو میں بیٹھ گیا, میں ادھر سینئر موسٹ آدمی تھا, مجھے انہوں نے کہا جی آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا جی میں ایک ہفتے پہلے تک پی آئی کے کمپٹیشن میں ایک ایئر لائن چلا رہا تھا. یہ بھی آپ پہ بہت بڑا الزام ہے. جی مجھ پہ بہت سے الزام ہے. تو ایک الزام میں کہہ رہا ہوں. جی یہ معمولی ہے. اچھا اس سے بڑے بڑے بھی ہیں. جی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں, تو مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ مشورہ تو دے سکتے. میں کہ میرا مشورہ یہ ہے اس کو بیچ دیں, اور آپ نہیں بیچیں گے ہر روز $1 ملین کا نقصان ہوگا ہر روز. شاید کیوں نہیں بیچی انہوں نے؟ بھائی میں بتا رہا ہوں نا, بکے نہ بکے مجھے اس کی نہیں, آپ بتا کچھ بھی نہیں رہے, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا, میں نے مشورہ دیا. تو پی آئی اے کے اس کے بعد اکاؤنٹس نہیں بنے. پی آئی اے کے اکاؤنٹس ابھی آ کر بنے ہیں 1.5-2 سال پہلے, اس زمانے کے اکاؤنٹس. تو ہر روز پی آئی اے کو $1.1 ملین کا نقصان ہوا. میاں نواز شریف جو خود کاروباری آدمی تھا, آپ کی اس بات پر کنونس نہیں ہوا؟ نہیں, انہوں نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی. وہاں پر لوگ تھے, وزراء تھے جو کام کرتے تھے, انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ایک نئی ایئر لائن بنانے کی کوشش بھی ہوئی. نئی ایئر لائن بنانے کی کوشش ہوئی پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے. جی ایک دوسری ایئر لائن ہوگی جو کچھ اور کام کرے گی. کچھ وہ کیا کرے گی؟ میں نے ان سے وہ کیٹرنگ کا کام کرے گی اور یہ مسافروں کا کام کرے گی. اس وقت میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ ایک نہیں سنبھل رہی تو 2 کر کے مصیبت ہو جائے گی. تو بہرحال وہ پی آئی آج تک اس کی نشکاری نہیں ہو سکی. سر میں ایک سوال بلنٹلی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاستدان نہیں چاہتے کہ ملازمین کو نکالا جائے بیکاز وہ آپ نے بھرتی کروائے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ ووٹ لوز کریں گے, اس بنا پر آپ اس قسم کے ادارے چلا رہے ہیں. یہ ایک خام خیالی ہوتی ہے. یہ ملازمین جو ہیں وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہیں پی آئی اے کا. پی آئی اے کا مسئلہ ملازمین نہیں ہے. آپ کو ہر آدمی بتائے گا ملازمین بہت زیادہ ہیں, بڑا خرچہ ہے. پھر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے کہ کاروبار حکومت نہیں کر سکتی کوئی بھی. حکومت نے بینک بیچ دیے, فرٹیلائزر بیچ دیا, سیمنٹ بیچ دیے, ہر انڈسٹری بیچ. اس کو کیوں نہیں بیچا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ شوق ہوتا ہے ہر ایک کو. حکومت میں شوق ہوتا ہے کہ ایک ایئر لائن ہو, بڑا نام ہے جی, دنیا میں جاتی ہے, اس قسم کے شوق ہیں. ہمارے شوق ہیں, وہ نہیں ہوا. مسٹر شاہد خاقان عباسی, آپ پر الزام ہے کہ آپ نے قومی خزانے کو ملین آف روپیز کا نقصان پہنچایا. کیا یہ الزام آج بھی موجود ہے اور اس کے باوجود آپ کو این آر او مل گیا ہے؟ مجھ پہ سب الزامات ختم ہو گئے. عدالت نے کیس بنا کر باہر پھینک دیے. میں نے پہلا کیس 2000 سے لے کر 2009 تک نیب کی عدالت میں رہا. تو میں نے ان کو نہیں, کوئی یہ تو غالباً کمپیوٹرز والا ہے. ہاں وہ تو پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ نہیں, وہ تھا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی وہ الزام نیشنل فلیگ کیریئر کا کوئی معاملہ ہے. $1,000 کا, معاف کر دیا آپ. $1,000 کا مجھ پہ الزام لگا تھا کہ 200 کمپیوٹر پی آئی اے نے لیے, $5 فی کمپیوٹر مہنگے لے لیے. تو $1,000 کا مجھ پہ الزام تھا جو 9 سال عدالت میں چلتا رہا. کوئی وٹنس نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میرے بھائی پی آئی اے کا جو چیئرمین تھا اس زمانے میں دن میں $2,500 کا ٹی اے ڈی اے لے سکتا تھا ہر روز کا. میں کہ میرے ذمہ پورا ریکارڈ دیکھ لیں, 1 پیسے کا ٹی اے ڈی اے نہیں ہے. مجھ بھی آپ یہ کوئی الزام لگانا تو بہتر الزام لگائیں. مطلب آپ کو اعتراض اس بات کا تھا کہ آپ پہ الزام بہتر نہیں لگا. 1,000 وہ بھینس چوری والا الزام ہے. چوری ضرور بھی آپ کو یاد ہے نا, بھینس چوری کا الزام لگا تھا. اور ایسا الزام ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی لگا تھا. سوال یہ ہے کہ ایل این جی ٹرمینل کے معاہدے پر نیب نے آپ پر ایک مقدمہ دائر کیا خود برد کا. کیا جو کیس بنایا گیا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو اس معاملے کو جانتے تھے, ٹیکنیکل ان کے پاس علم تھا جو کیس آپ پہ بنایا گیا؟ الف بے نہیں آتی تھی, تماشا لگا ہوا تھا. میں نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہی نہیں. میں اس معاملات کو سیریسلی لیتا نہیں ہوں. ابھی بھی نہیں لیتا؟ ابھی بھی نہیں لیتا, کبھی بھی نہیں لیا. کیونکہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو, آپ کے ہاتھ صاف ہو, تو آپ گھبراتے نہیں ہیں. یہ تو معاہدہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کیا جو ایل این جی کی پروکیورمنٹ کا معاہدہ تھا قطر کے ساتھ, وہ میں نے کیا تھا. وہ $45 ارب کا معاہدہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو نیب نے آپ کے خلاف کیس بنایا یہ بھی ایسے تھا؟ میں سمجھتا ہوں نیب نے ہر کیس جو بنایا وہ جعلی ہے. وجہ کیا ہے؟ وائی یو ور ٹارگیٹڈ؟ جی آپ کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ میں نون لیگ کا پرائم منسٹر رہا تھا.
مجھ سے نہ اسٹیبلشمنٹ خوش تھی. عمران خان صاحب وکٹیں گرانا چاہتے تھے. مجھے الیکشن میں ہروایا گیا فارم 47 کے ذریعے. آپ فارم 47 میں یقین رکھتے ہیں؟ جی 45 میں 2 دفعہ یقین رکھتا ہوں اس پہ. 2002 میں بھی یہ ہوا میرے ساتھ. آر یو سپورٹنگ عمران خان پوائنٹ آف ویو کہ میں فارم اپنا 47 پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ میں 2002 میں فارم 47 سے ہارا, 2018 میں فارم 47 اس کا سے مطلب ہے ہارا. آپ یہ بات مانتے ہیں عمران صحیح کہتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے حکومتیں بدل لی جاتی ہیں؟ جی عمران خان خود فارم 47 سے آیا تھا. میں مانوں یا نہ مانوں, یہ آپ نے ایک نئی بحث شروع کر دی. میں نئی بحث کیا ہے, یہ حقیقت ہے. میں خود فارم 47 کا 2018 میں ہارا ہوں. اچھا مجھے بتائیے کہ فارم 45 میں اور 46 اور 47 یہ 3 فارم ہیں. جی رائٹ, اگر فارم 45 میں ہندسوں کے ساتھ ورڈ لکھ دیا جائے, مثلا ہم چیک کاٹتے ہیں 1 لاکھ کے ساتھ ہم پورا 1 لاکھ بھی لکھتے ہیں. اگر فارم 45 میں 209 کو 209 لکھ دیا جائے تو کیا انتخابی نتائج بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں سر, یہ ہے, یہ 209 ہیں ایک فارم 45 میں لکھے ہوئے. اگر اس کو 209 لکھ دیا جائے تو کیا پھر فارم 45 اردو میں لکھ دیا جائے؟ یس, جس طرح ہم چیک میں لکھتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑے گا؟ اس 209 کو 2090 تو نہیں بنایا جا سکتا. فارم 45 جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ہر پولنگ ایجنٹ کو دینا پڑتا ہے. یس, وہ جو پریزائڈنگ افسر دیتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک اور بحث ہے. لیکن جو دیا گیا اس پہ یہ جو الزام ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کس کے بارے میں؟ کہ 209 کو 2090 کرنے کا. ہاں تو یہ سب ممکن ہے نا. تو اس کو پھر 290 کیوں نہ لکھ دیا جائے اردو میں بھی ساتھ؟ لکھ دیں. آپ سے پوچھوں کیا یہ تجویز اچھی ہے؟ اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. دھاندلی ہوتی ہے. جس طرح ڈگری ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے, اردو میں دھاندلی ہو جائے گی. اردو دھاندلی کو نہیں روکے گی. اردو دھاندلی نہیں روکے گی. آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. کیوں؟ میں بتایا نا, مجھ سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں تھی, مجھ سے عمران خان صاحب بھی خوش نہیں تھے. خواتین میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے مفتاح اسماعیل کی کون سی مشکلات دیکھتے ہوئے ان کو مشورہ دیا کہ وہ LNG کیس میں آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ اصل میری ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے. تو میں نے اسے جیل میں پوچھا, یار آپ کو میرا خط نہیں ملا تھا؟ ان کا خط ملا تھا. میں کہا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہتے مجھے ہینڈ رائٹنگ کی سمجھ نہیں آئی کیا لکھا تھا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے شاہد خاقان عباسی سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے مفتاح اسماعیل کی کون سی مشکلات دیکھتے ہوئے ان کو مشورہ دیا کہ وہ LNG کیس میں آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ میں نے بیٹے کو بھیجا, میں نے اپنے سیکرٹری کو بھی یہ بات کہی تھی, جو لوگ تھے, میں نے کہا آپ میرے خلاف گواہ بن جائیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, اپنی جان چھڑائیں, پاگل لوگ ہیں نیب والے. وہ مفتاح صاحب نے بعد میں, اصل میری ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے, تو میں نے اسے جیل میں پوچھا, یار آپ کو میرا خط نہیں ملا تھا؟ ان کا خط ملا تھا. میں کہا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہتے مجھے ہینڈ رائٹنگ کی سمجھ نہیں آئی کیا لکھا تھا. 26 مارچ 2015 کو آپ نے کہا کہ LNG ڈیل کی تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ قوم سے کیا کیا چیزیں چھپانا چاہتے ہیں؟ میں قوم سے چیزیں, میں کوئی آئینی ترمیم نہیں کر رہا تھا کہ قوم سے چھپاؤں. کون سی ترمیم کر رہے ہیں؟ آئینی ترمیم. اوکے, آئینی ترمیم قوم سے چھپائی جاتی ہے. ہاں یہ ہمارا اصول ہے. ہم اس ملک کے عوام کو نہیں بتائیں گے. 18ویں آئینی ترمیم بھی چھپائی گئی تھی. کون سی؟ 18ویں بھی چھپائی گئی تھی. اچھا چلیں. ہاں تو میں نے شیریں مزارن نے آپ سے پوچھا کہ تفصیلات دیں. جی سینٹ میں ہم نے سارا معاہدہ جو تھا وہ پی ایس او نے معاہدہ کیا تھا, ان کی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا تھا, اور میں اس معاہدے کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں. حالانکہ میرے اس پہ سگنیچر نہیں ہے, پوری ذمہ داری میری ہے. اس کا معاہدہ جو تھا یہ پی ایس او کی ویب سائٹ پہ موجود تھا. یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں ہم نے صرف جو رقم تھی وہ وہاں سے کاٹی ہوئی تھی کہ وہ پبلک نالج میں آپ نہیں لا سکتے. وجہ یہ معاہدہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے. اچھا کانٹریکٹ, کیونکہ وہ بہت سے ایسے معاہدے کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پرائس مارکیٹ میں جائے, لیکن ECC میں پرائس بتائی جاتی ہے, کیبنٹ میں بتائی جاتی ہے, سب جگہ بتائی جاتی ہے. جو سینٹ کے لوگ بھی تھے ہم نے ان کو بھی میٹنگ میں رضا کر کے بتا دیا تھا. پبلکلی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن کمرشل کانفیڈینشیلٹی.
اور خاص طور پہ ہمارا جو معاہدہ تھا وہ اس وقت تک سب سے سستا معاہدہ تھا جو قطر نے کیا تھا. 2018 میں وہ کیس جس کو نیب نے غلط کہہ کر بند کر دیا تھا، شیخ رشید پھر وہ فائل اٹھا کے دوبارہ چلا گیا LNG والی. جی کیوں؟ کسی نے کہا ہوگا. میں تو عدالت میں نے کہا، میں کہا شیخ رشید کمپلیننٹ ہے اس کے اندر، کمپلینٹ کی ہے انہوں نے. تو میں کہا وہ کمپلیننٹ ہیں تو آئیں آ کے یہاں وٹنس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں، الزام لگائیں میرے اوپر. میں تو 4.5 سال انتظار کرتا رہا وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ ان کو پتا تھا کہ کیس جھوٹا ہے. تو پھر وہ گئے کیا کرنے عدالت؟ سہولت کاری. نہیں، پھر عدالت میں سہولت کاری کے لیے جی. ہاں، اور کس لیے گئے تھے؟ یہ سیاست میں آسان کام یہ نہیں ہے. سہولت کاری کس کی کر رہے تھے؟ کوئی آئیڈیا؟ جس کی بھی اپنے جماعت کی کر رہے تھے، جس جماعت کے ساتھ وہ تھے، PTI کے ساتھ وہ تھے، منتخب ہو کے آئے تھے. ان کے وزیر بھی تھے. فیض آباد دھرنا، فیض حمید کی حکومت کی طرف سے ثالثی کا کردار، کیا اس کی تفصیلات آپ کے علم میں لائی گئی؟ جی میری ہدایات تھیں. میری ہدایات میرے وزیر کو یہ تھی کہ آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. احسن اقبال صاحب وزیر تھے، تو جب احسن اقبال صاحب کو بات کریں گے میری ذمہ داری ہے، وہ کابینہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ کابینہ کے بہاف پہ وہاں پر ایکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب فیض اینڈ احسن اقبال دونوں سیم پیج پر تھے؟ جی آف کورس، دونوں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ایسے معاہدے کرنے چاہیے حکومت کو؟ نہیں کرنے چاہیے. کیا مجبوری تھی؟ مجبوری کوئی نہیں تھی. مجبوری یہ تھی کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ منڈے سے پہلے اس معاملے کو، یہ دھرنے کو ختم کریں. ہم نے دھرنے کو اگنور کر رہے تھے، وہ دھرنے والے بھی تنگ آ گئے تھے. ہماری اسٹریٹجی اگنور کرو اس کو، بیٹھے رہیں یہاں پر. میں دیکھتا ہوں کتنے دن بیٹھتے ہیں. لیکن عدالت نے حکم فرمایا کہ آپ بغیر قوت کے استعمال کے اس دھرنے کو یہاں سے ہٹائیں. تو پھر نیگوشیشن تک بات، پولیس نے تھوڑی سی کوشش کی، انہوں نے پولیس کو مار بگایا کیونکہ انہوں کو پتہ تھا کہ یہ قوت کا استعمال تو کر نہیں سکتے ہیں. تو پھر نیگوشیشن ہی رہ گئی تھی. تو احسن اقبال صاحب جو منسٹر انٹیریئر تھے اور ISI کی طرف سے آن یور انسٹرکشن ہی وینٹ دیئر. جی گڈ. یو آر اے پارٹ آف دیٹ ایگریمنٹ. آف کورس میری حکومت نے کیا تو میرا ذمہ داری ہے، گڈ. میری کابینہ کی ذمہ داری ہے. 25ویں آئینی ترمیم میں سابقہ فاٹا کے رہائشیوں سے وعدے کیے گئے کہ وہ 6 سال بعد بھی آج مکمل ہوتے نظر نہیں آتے. وہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ کر رہے تھے فیصلہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جی میں سمجھ آ رہی تھی. تو پھر آپ نے کیوں نہیں اپوز کیا کس بات کو؟ اس بات کو؟ اس بات پہ سب نے اگری کیا. آپ تو اپوز کر سکتے تھے. میں کیوں اپوز کروں؟ کیوں نہ میں نے تو پرپوز کیا تھا کہ 3%. ایک اب رکیے گا. جی 25ویں آئینی ترمیم آپ کے دور میں ہوئی، میں نے کروائی. سابقہ فاٹا کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا، جی 6 سال ہو گئے وعدے مکمل نہیں ہوئے. نہیں کون ہوئے. ذمہ دار ہے؟ جو 6 سال حکومت میں رہے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ یہ معاہدہ جو آپ کر رہے ہیں یہ پورا ہو جائے گا؟ بالکل سب نے اگری کیا تھا. سب کا ایگری کرنا اور ہے، پیسے دینا اور ہے، معاہدے کرنا اور ہے، عدالتوں کا فیصلہ کرنا اور ہے. دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے نا، آئینی ترمیم ہو رہی ہے. میں نے یہ ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں 3% ڈویزیبل پول کا NFC ایوارڈ کا اس فاٹا کو دینا پڑے گا. آدھا وفاق دے گا، آدھا صوبائی حکومتیں دے گی اپنے حصے سے. اس میں پہلے کوئی نہیں مان رہا تھا، کوئی جماعت نہیں مان رہی تھی. پھر سب جماعتوں نے مانا، مسلم لیگ نون، PTI، پیپل پارٹی، سب جماعتوں نے مانا. اس کے بعد سب کی حکومتیں آئیں. بلکہ وفاق میں PTI کی حکومت تھی، KP کے اندر کی PTI کی حکومت تھی. انہوں نے پیسے نہیں دیے. اچھا اب میں سوال کو اس لیے کر رہا ہوں، جی کیا اس وقت عوام میں قومی اسمبلی کے اس فیصلے کے خلاف جو جذبات طاقت پکڑ رہے ہیں اس سے فیڈریشن کو نقصان نہیں ہوگا؟ قومی اسمبلی کے فیصلے کے خلاف نہیں پکڑ رہی. قومی اسمبلی نے اپنا کام کر دیا، ترمیم کر دی. اب حکومتوں کا کام ہے، جو بھی حکومت آئے، کہ اس جو ترمیم تھی اس کے روح کے مطابق فنڈز مہیا کرے. وہ نہیں ہوئے. تو جو پھر نفرت بڑھ رہی ہے
جی نفرت بڑھے گی نا، میرے عمل سے تو نہیں بڑھ رہی نا، فیڈریشن کے خلاف بڑھ رہی ہے. جی بڑھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی تھا کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ بلا وجہ یہ پیسے معاہدہ موجود کر ہیں، رہے کس نے کہا پیسہ نہیں ہے؟ پیسے تو موجود ہیں. اگر پیسے موجود ہیں پھر دے کیوں نہیں رہے؟ آپ نہ دیں، میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا، میں تو آپ فارم حکومت میں 47 نہیں ہیں لیکن آپ ایک دانشور تو ہیں، پاکستان کی سیاست میں ایک رول تو پلے کر رہے ہیں. آیا ہوں 2 ہفتے پہلے یہ بات کر کے آیا ہوں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہمارے بعد، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا. ان کی صوبے میں بھی حکومت تھی، وفاق میں بھی تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی، انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. حل کیا ہے؟ حل پیسے دیں ان کو، پاکستان کے برابر لائیں. آپ نے ان کے نظام کو ختم کیا، آپ نے کہا جی ہم آپ کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں گے، آپ کو نظام دیں گے، سڑکیں بنائیں گے، کالج بنائیں گے. کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا، سڑک بھی نہیں بنائی. پیسے نہیں دیے نا. سب پیسے تو ایک سبجیکٹ پیسے تھے. سڑکیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں نا، یا اسکول کے لیے یا اسپتال کے لیے یا یہ چیزیں پوری کرنے کے لیے. نظام وہاں نظام نہیں تھا تو نا. آپ جو وہ نیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا ملک چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نیا ملک تو چاہتے ہیں، اس کی میں حمایت کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی. یہ ڈیمانڈ بھی مختلف توڑ موڑ کے بیان کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے. بہرحال یہ ڈیمانڈ کرنے کا ان کو حق نہیں ہے. ان کا حق ان کو دیں، ان کا حق ہے. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی وہاں کے پی کی حکومت ہے، یہاں نون لیگ کی حکومت ہے، یہ سب جماعتیں شامل تھیں ترمیم کے اندر. حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں. گفتگو کا سلسلہ واپسی پہ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کو جاری دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسے نیب کے پاس آپ کے خلاف مقدمات میں ثبوت نہ تھا، اس معاملے میں آپ کے پاس 20 ارب روپے کی جو بات آپ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ نہیں، یہ میں نے غلط کہا ہے. 20 ارب نہیں تھی زیادہ تھی؟ جی، 30-32 ارب. ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 35% کی کرپشن ہے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے. فاضل حضرات، ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. جی عباسی صاحب، آپ نے کہا کہ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسے نیب کے پاس آپ کے خلاف مقدمات میں ثبوت نہ تھا، اس معاملے میں آپ کے پاس 20 ارب روپے کی جو بات آپ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ نہیں، یہ میں نے غلط کہا ہے. 20 ارب نہیں تھی زیادہ تھی؟ جی، 30-32 ارب تھی. ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 35% کی کرپشن ہے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے. یہ وہ محکمہ ہے جس کے ایک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو ہے، بزدار صاحب کے زمانے میں 6 مہینے کے لیے اٹک کا ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر 10 کروڑ روپیہ دے کر لگتا تھا. کیا آپ یہ باتیں عدالت میں جا کے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں ثابت نہیں کر رہا، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے پھر سب لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو سارا جانتے ہیں کہ اس کی کرپشن کس حد تک بڑھ چکی ہے. تو میں نے یہی کہا کہ بجائے آپ یہ آٹا بانٹنے کے اوپر فوٹو لگا کر اگر آپ یہ اس کو لوگوں کو بانٹ دیتے، وہ سارے بسپ کے بینیفیشری تھے. جن کو آٹا بانٹا گیا وہ بسپ والے لوگ تھے. جس سے مراد آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو وہیں پہ سیدھے پیسے بھیج دیتے. اور سر ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑا اچھی بات آپ نے کی. یہ جتنی بھی سبسڈی ہے غریبوں کو دینے کے لیے، اور جو آپ نے اس کے طریقہ کار کو تعین کر لیا ہے، یہ بہتر نہیں کہ یہ براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں دے دی جائے، میں یہ کیا اور جہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں ان بینکوں کی تعداد بڑھا دی جائے؟ کیونکہ میں نے 2 عورتوں کو تو میں نے مرتے دیکھا ہے کہ وہ گئے ہیں BSI کے پیسے لینے، اور وہ اتنا رش تھا، اسٹیمپیڈ ہوئی اینڈ دے ڈائیڈ اوور دیئر. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوئی ہے. اب وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے. یہ شاید پہلے ہوا ہو، اب یہ نظام ختم ہو چکا ہے. اب وہ کافی نظام ٹھیک ہے، امپروو ہے. گڈ. عباس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی اس کے فائدے ہوں گے پاکستان کو، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو ان کا موقف ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو ملک کے اندر آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی SCO مدد نہیں کر پائے گا. پارٹ ہے SCO کا. نہیں، SCO کا آپ کے ملک کے اندرونی معاملات ان کا پارٹ نہیں ہے. نہیں، SCO کا یہ SCO کا پارٹ یہ ہے، آپ اس کا یہ نہ پڑھیں کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر
اگر اس ملک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کی مذمت کریں گے؟ نہیں، مذمت کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے مذمت یقیناً کر دیں گے، لیکن وہ آ کے آپ کی مدد نہیں کرنے لگے۔ نہیں، میں نے مدد کی بات بھی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ملکوں کو توڑنے کی خواہش رکھنے والوں کے ہم خلاف ہیں۔ اچھی بات دیٹ از دیئر پوائنٹ۔ نہیں، اب یہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، آج کی نئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف آپ آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ججز کے غلط فیصلوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات ہے آئینی ترمیم دیکھی نہیں، عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئینی ترمیم ہے کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لیکن ابھی پاکستان میں تک سرکاری کانسٹیٹیوشن طور کورٹ کے پہ خلاف ہے؟ آپ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف ہیں؟ بالکل خلاف۔ وجہ وہ ملک میں عدل کے نظام کو ختم کر دے گا۔ تو ایک بینچ بنا دیں سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز دیکھے گا ہر ایک صوبے سے۔ یہ آپ کی تجویز ہے؟ ہاں، اگر یہ آپ صوبے اس میں ریلیونٹ ہے تو میں صوبے کے معاملات کو ریلیونٹ نہیں سمجھتا۔ جج ہوتا ہے جس صوبے سے بھی ہو، وہ ایک حلف اٹھاتا ہے، اگر حلف کی پاسداری نہیں کر رہا تو جج بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو صوبے کا مرضی ہو۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجربہ اس کے بالکل یہاں پر میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں ہر آئینی حلف اٹھانے والا آئین تو اپنا حلف توڑتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں جہاں آج کھڑے ہیں۔ خواتین حضرات، میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی تھے۔ آپ نے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سنی۔ یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے۔ اس شو کا اگلا حصہ آپ اگلے اتوار کو دیکھیے گا۔ میں نے کو عدالت میں کہا تھا کہ جہاز میں ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر لگا ہوتا ہے جو آخری 30 منٹ کی ریکارڈنگ کرتا ہے جو باتیں وہاں پر ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس پائلٹ نے سب سے پہلے اس کو اریز کر، اس پہ ایک بٹن تھا، دباتے اریز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی طیارے کو کوئی خدشہ ہو، کسی خطرے میں ہو، تو پائلٹ سب سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ سب باتیں ریکارڈ پر آ سکیں۔ تو سب مٹا دی گئی تھی۔ اسے مٹا دیں۔ جی، جس آدمی نے یہ جرم کیا، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟